سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 20۔ عبداللہ جب احمد شاہ ابدالی کے محل نما خیمے کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ چمڑے کے اس خیمے سے باہر احمد شاہ ابدالی کے علاوہ شاہ ولی خان برخوردار خان اور جمال خان کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے دلاور خان زال بیگ پوپلزئی اور احمد شاہ کے بھتیجے عبدالخالق نے یوں کان پکڑ رکھے تھے جیسے سبق یاد نہ کرنے پر کوئی استاد بچوں کو کان پکڑا دیتا ہے۔ عبداللہ جب احمد شاہ ابدالی کے قریب گیا تو احمد شاہ ابدالی بڑی شفقت میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، میرے فرزند، مجھے برخوردار کی زبان سے وہ سارے حالات تفصیل کے ساتھ پہنچ گئے ہیں جن کے تحت اس دلاور خان اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھ عبداللہ، میں نے ان چاروں کو کان پکڑا رکھے ہیں، اب تو اپنے پاؤں سے جوتا اتار اور ان کان پکڑنے والے چاروں کی پیٹھ پر 10 ضربیں لگا تاکہ انہیں احساس ہو کہ شاہ پسند کے خلاف سازش کرنے کے کیا نتائج رونما ہو سکتے ہیں۔ اس پر عبداللہ آگے بڑھا اور بڑی نرمی اور معصومیت میں احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، آپ کی مہربانی، آپ انہیں معاف فرما دیں، میں بھی انہیں معاف کر چکا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی انتہائی غصے میں ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دنیا کے ذلیل ترین چاروں انسانوں، کان چھوڑو اور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہو۔ ان چاروں نے کان چھوڑ دیے اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور ان چاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم چاروں میری بات غور سے سنو، آج میں نے تمہیں صرف اور صرف پاشا کے کہنے پر معاف کر دیا ہے۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی یا تمہارے کہنے پر اور تمہاری انگیخت پر کسی نے شاہ پسند کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو واللہ میں تم چاروں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اب تم جا کر اپنے خیمے میں آرام کر سکتے ہو۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم سنتے ہی زال بیگ پوپلزئی، جمال خان، دلاور خان اور عبدالخالق چاروں وہاں سے چلے گئے تھے۔ اسی لمحے پچھلی طرف کے خیموں سے درویش عبید اللہ بھی ہلکے ہلکے مسکراتا ہوا نکلا اور احمد شاہ ابدالی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی احمد شاہ ابدالی کے سامنے ان چاروں کو کان پکڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر درویش عبید اللہ احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، آپ کے حکم کے مطابق ہرات کے سابق حکمران امیر خان کی تلاش میں 2 سپاہیوں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس پر عبداللہ نے چونک کر درویش عبید اللہ کی طرف دیکھا اور تعجب خیز لہجے میں اس نے پوچھا، سپاہیوں کو کس لیے وہاں بھیجا ہے؟ اس پر عبید اللہ نے ایک بار پھر گہری نگاہوں سے احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھا، پھر احمد شاہ ابدالی کا اشارہ پا کر درویش عبید اللہ بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ شاہ پسند، عنقریب ہم ہندوستان کی اس مہم سے فارغ ہوا چاہتے ہیں۔ پاشا کے حکم کے مطابق 2 سپاہی امیر خان کی تلاش میں اس لیے روانہ کیے گئے ہیں کہ جب ہم واپس قندھار جائیں تو وہ سپاہی اطلاع کریں گے کہ امیر خان نے اس وقت کہاں قیام کر رکھا ہے، تاکہ تم اس سے اپنے ماں باپ کا انتقام لے سکو اور اپنے پاؤں میں پڑے ہوئے ان لوہے کے کڑوں سے نجات حاصل کر سکو۔ امیر خان سے نمٹنے کے بعد کابل میں سابق حکمران نصیر خان کا نمبر آئے گا۔ درویش عبید اللہ کے اس انکشاف پر عبداللہ خوش ہوا اور بڑی ممنونیت سے وہ احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، میں آپ کا شکر گزار اور احسان مند ہوں کہ آپ میرا اس قدر خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہندوستان کی اس مہم سے قندھار واپسی تک یہاں سے روانہ ہونے والے دونوں سپاہیوں نے ہرات کے سابق حکمران امیر خان کا پتہ لگا لیا تو اس سے انتقام لینے میں مجھے بڑی آسانی رہے گی۔ اس پر احمد شاہ ابدالی بولا اور بڑی شفقت اور پدرانہ محبت میں وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، نہ ہی تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے اور نہ ہی ممنون ہونے کی ضرورت ہے۔
میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے بیٹے یہ میرے فرائض میں شامل ہے، اور ہاں میں تم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے کامنی کو علیحدہ خیمے میں کیوں ٹھہرایا ہے؟ کیا تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ کیا تم اسے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنانا چاہتے، یا یہ کہ تمہیں اس سے محبت کے بجائے نفرت ہے؟ اس پر شاہ پسند ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، پاشا ایسی کوئی بات نہیں، اب وہ علیحدہ خیمے میں نہیں بلکہ میرے ہی خیمے میں قیام کرے گی۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے پاشا، میرے حق میں اس سے ایک غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اب وہ اپنی اس غلطی پر بڑی پریشان اور شرمندہ ہے، اور اس نے بڑے خلوص نیت کے ساتھ اپنی اس غلطی کی معافی بھی مانگ لی ہے، اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔ اب وہ میرے ساتھ میرے خیمے میں رہے گی، لیکن پاشا میں اس سے شادی اس وقت کروں گا جب میں امیر خان اور نصیر خان دونوں سے اپنے ماں باپ کا انتقام نہیں لے لیتا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم کامنی کو پسند کرتے ہو؟ اس پر عبداللہ نے تھوڑی دیر بڑے غور سے احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھا، پھر وہ گردن جھکاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں پاشا کچھ ایسی ہی بات ہے۔ احمد شاہ ابدالی پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے لیے وہ دن سب سے بڑی خوشی کا دن ہوگا جس روز امیر خان اور نصیر خان سے اپنے انتقام کی تکمیل کے بعد تم کامنی سے بیاہ کرو گی۔ ہماری ہندوستان سے قندھار واپسی تک تمہارے اور تمہارے عمزاد قاسم کے مکان بھی تیار ہو چکے ہوں گے۔ میں شاہ پسند تمہیں خوش اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہوگے جسے کامنی جیسی خوبصورت اور پرکشش لڑکی پسند کرتی ہے اور محبت کرتی ہے۔ میں نے ہندوستان کی سرزمین میں جس قدر لڑکیاں دیکھی ہیں، کامنی جیسی لڑکی آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ خوبصورتی، حسن جوابی اور جذب و کشش میں اس جیسی نہیں دیکھی۔ عبداللہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی لمحے درویش عبید اللہ حرکت میں آیا اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ شاہ پسند نے کچھ سوچا، پھر وہ احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بلا شبہ کامنی ظاہری خوبصورتی اور حسن کے ساتھ ساتھ باطنی جرت اور حسن بھی رکھتی ہے۔ گو شروع میں میرے اور اس کے درمیان نفرت حائل تھی، اس لیے کہ میری اس سے ملاقات ہی کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ وہ میرے ساتھ نفرت کرنے لگی۔ میں نے مرہٹوں کے ہاتھوں اس کی عزت بچائی تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور جس قدر شدت سے وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ وہ مجھے پسند اور محبت کرنے لگی ہے۔ عبداللہ کی اس گفتگو سے احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گیا۔ شاہ ولی خان، جہان خان پوپلزئی اور برخوردار خان بھی ان کے پیچھے پیچھے خیمے میں داخل ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے ایک کونے میں رکھے لکڑی کا صندوق کھولا جسے قفل لگا ہوا تھا۔ اس میں سے ایک تھیلی اس نے نکالی اور شاہ پسند کو تھماتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، اب جب کہ کامنی بھی تمہارے ساتھ رہے گی تمہارے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ نقدی کی یہ تھیلی اپنے پاس رکھو اور اس سے اپنے اور کامنی کے اخراجات پورے کرو۔ عبداللہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر نقدی کی تھیلی لے لی، وہ سنہرے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی کا جائزہ لیتے ہوئے عبداللہ نے احمد شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا اس قدر نقدی کا میں کیا کروں گا؟ جواب میں احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، شاہ پسند تم بھی بھولے ہو بیٹے، اب کامنی تمہارے ساتھ ہے، تم دونوں کی شادی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے تو یہی رقم تمہارے کام آئے گی۔ میرے خیال میں اب تم خیمے میں جاؤ، کامنی بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ احمد شاہ ابدالی کے ان الفاظ سے عبداللہ کے چہرے پر حیا میں ڈوبی ہوئی ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھر گئی، پھر وہ چپ چاپ احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے وسط میں کامنی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عبداللہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ عبداللہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر وہ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا کوئی خاص بات ہے جو تم مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی ہو؟ اس پر کامنی کہنے لگی، ہاں خاص بات ہے، اسی لیے مسکرا رہی ہوں۔ اس پر عبداللہ نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا، اگر کوئی خاص بات ہے تو مجھے بھی کہو۔ جواب میں کامنی کھل کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، خاص بات یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے خیمے کے سامنے دلاور خان، جمال خان، عبدالخالق اور زال بیگ پوپلزئی کے کان پکڑوائے اور آپ سے کہا کہ ان کے سر پر جوتے مارے، اور جواب میں آپ نے ان چاروں کو معاف کر دیا۔ دوسری خاص بات جو میری مسکراہٹ کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ
آپ نے احمد شاہ ابدالی کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ نے تعجب خیز انداز میں کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تجھے یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ کامنی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ اس بات کو چھوڑیے کہ یہ باتیں مجھے کس نے بتائیں، پہلے یہ کہیے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچ ہے۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، ہاں۔ احمد شاہ ابدالی نے ان چاروں کے کان پکڑوائے، پھر مجھے انہیں جوتے مارنے کے لیے کہا، اور میں تمہارے سامنے اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں نے احمد شاہ ابدالی کے سامنے یہ کہا کہ میں کامنی سے نفرت نہیں بلکہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ کامنی فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ اس کے جسم کی پوری مٹھاس اور آنکھوں میں چاہتوں اور محبتوں کے طوفان بھرتے ہوئے عبداللہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، شاہ پسند، میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں ادا کر کے میں آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ آپ نے مجھے منجمد جذبوں سے آرزوؤں کے سنہرے موسم اور بنجر زمین سے نمی آشنا مٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ شاہ پسند میرے حبیب، میں تو بکھری بکھری پتیوں جیسی تھی، آپ نے مجھے محبت دے کر پنکھٹ کی امیدوں کا پھول بنا دیا ہے۔ میں آپ کی ممنون ہوں، آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ضمیر وقت جیسی توقیر، روح کائنات جیسی عزت، ستاروں کی مناجات جیسی رفعت اور روام بادلوں جیسی بلندی عطا کر دی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی جب خاموش ہوئی تو شاہ پسند نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کامنی، میرا شکریہ تو تم کچھ اس انداز میں کر رہی ہو جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور ناآشنا ہیں۔ اس پر کامنی فوراً بولی اور کہنے لگی، خدا نہ کرے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور ناآشنا ہوں۔ اب تو آپ میرے جسم کا ایک حصہ اور میں آپ کی تجسیم کا ایک اعضا ہوں۔ اب آپ کے بغیر زندگی بسر کرنا یا آپ کے بغیر دن گزارنا میرے لیے خود اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف لگتا ہے۔ بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا ساری عمر ادا کرتی رہوں گی، اور ایسا کرنے سے آپ مجھے روک نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ نے مجھے محبتوں اور چاہتوں کی نئی جہت اور زندگی کے نئے زاویوں سے آشنا کیا ہے۔ جواب میں عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا کامنی، باتیں بند کر لو، لو یہ سنبھالو۔ نقدی کی تھیلی عبداللہ نے کامنی کی گود میں رکھ دی۔ کامنی نے بڑے تعجب سے اس تھیلی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عبداللہ کہنے لگا، اسے کھول کر دیکھ لو۔ کامنی نے تھیلی کھول کر دیکھی تو وہ سنہرے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ بڑی تعجب میں کامنی عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، میں اتنی بڑی نقدی کا کیا کروں گی؟ اس پر عبداللہ نے بلا جھجک اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کامنی کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ کامنی بیچاری چپ چاپ اٹھ کر عبداللہ کے ساتھ ہو لی۔ عبداللہ نے اپنے خیمے کے ایک طرف لے جا کر ایک صندوق کھول کر کامنی سے کہنے لگا، اس میں دیکھو کیا کیا ہے۔ کامنی وہاں بیٹھ کر صندوق کا جائزہ لینے لگی۔ اس میں عبداللہ کے کچھ کپڑوں کے علاوہ نقدی کی 2 تھیلیاں بھی تھیں۔ کامنی ساری چیزوں کا جائزہ لے چکی تو عبداللہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، کامنی، یہ لو اس صندوق کا تالا اور چابی، آج سے اس صندوق کی تم ہی مالک ہو، اور ہاں، اپنے خیمے میں جا کر اپنے سارے کپڑے اور ذاتی سامان اٹھا کر یہاں لانا۔ اب تم یہیں میرے خیمے میں رہو گی، اس خیمے کی مالک اب تم ہو، اس خیمے کی ہر شے اب تمہاری حفاظت اور نگرانی میں رہے گی۔ کامنی اندر ہی اندر خوشیوں اور چاہتوں میں ڈوبی جا رہی تھی، تاہم اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ یہ جو مجھ پر اتنا بھروسہ اور اعتماد کر رہے ہیں، اگر میں آپ کی یہ ساری چیزیں لے کر بھرت پور کی طرف بھاگ گئی تب آپ کا کیا بنے گا؟ جواب میں عبداللہ کہنے لگا، کامنی، اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ مجھے اور دے گا، لیکن میرا دل کہتا ہے اب تم ایسا نہیں کر سکتی، تم میرے ساتھ رہو گی، میری زندگی کی ساتھی اور میری ہمراز بن کر۔ اس پر کامنی آگے بڑھی اور بری طرح وہ شاہ پسند کی ٹانگوں میں گر گئی۔ پھر وہ چہرہ اوپر اٹھا کر پرنم آنکھوں میں کہنے لگی، شاہ پسند، کامنی مر سکتی ہے، وہ درگور ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتی۔ عبداللہ نے بازو سے پکڑ کر کامنی کو اوپر اٹھایا، پھر وہ کہنے لگا، اچھا اب اٹھو، دوسرے خیمے سے تمہارا سارا سامان بھی یہاں لاؤ اور پھر تم آرام کرو۔ کامنی چپ چاپ عبداللہ کے ساتھ ہو لی۔ پھر وہ دونوں دوسرے خیمے سے سامان لا کر اپنے خیمے میں جمانے لگے تھے۔ گوکل کے میدانوں میں مرہٹوں اور سورج مل کے لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے
متھرا شہر کے نزدیک اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، جبکہ جہان خان کو اپنے لشکر کا ایک حصہ دے کر آگرہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ گو آگرہ میں شہر کی حفاظت کے لیے خاصا بڑا لشکر تھا، لیکن لوگ جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ انہیں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں دوسرے شہروں کی بربادی کی خبریں پہنچ چکی تھیں، لہٰذا جنگ کرنے کے بجائے انہوں نے تاوان دینا منظور کر کے جہان خان کے ساتھ صلح کر لی۔ لہٰذا جہان خان اپنے لشکر کو لے کر واپس احمد شاہ ابدالی کے پاس متھرا کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ متھرا کے نواح میں قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی نے بھرت پور کے راجہ سورج مل پر بھی تاوان مقرر کر دیا۔ اسی دوران احمد شاہ ابدالی کا لشکر ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اس لیے کہ متھرا اور اس کے گرد و نواح میں جنگ کے دوران بے شمار لوگ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ لاشیں جگہ جگہ گل سڑ رہی تھیں، جس کی بنا پر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں ہیضہ پھیل گیا تھا۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے جنوبی ہند کی طرف مزید پیش قدمی کرنے کے بجائے اپنے لشکر کے ساتھ واپس قندھار آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کوچ سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کہ اس نے دہلی میں مغل شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی کی طرف اپنے قاصد بھجوائے اور اسے اطلاع دی کہ وہ مرہٹوں اور جاٹوں کے خلاف جنگ ترک کر کے واپس آ رہا ہے، وہاں سے وہ قندھار کا رخ کرے گا۔ قاصدوں کے ہاتھ احمد شاہ ابدالی نے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ دہلی میں چند روز قیام کرے گا اور اس دوران وہ ہندوستان کے سابق شہنشاہ محمد شاہ کی لڑکی شہزادی حضرت بیگم سے شادی کرنا پسند کرے گا۔ دہلی کے قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی نے حضرت بیگم کو کہیں دیکھ لیا تھا، بس تب سے وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لہٰذا اس نے حضرت بیگم سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے قاصد اس نے بھرت پور کے راجہ سورج مل کی طرف روانہ کیے اور اسے جلد از جلد تاوان جنگ ادا کرنے کی تنبیہ کی، اور پھر اسے یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے ادائیگی میں دیر کی تو اس کے 3 قلعے جو ابھی تک جنگ سے بچے ہوئے ہیں، جن کے نام ڈگ، کھمیر اور بھرت پور ہیں، ان کو بھی بیخ و بند سے اکھاڑ ڈالا جائے گا اور تباہی کی ساری ذمہ داری سورج مل پر ہوگی۔ اس دھمکی کے جواب میں سورج مل نے احمد شاہ ابدالی کے قاصدوں کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا جو مندرجہ ذیل تھا: ہندوستان کی سلطنت میں میری حیثیت تو برائے نام ہے، میں تو صحرائی زمیندار ہوں، کسی شہنشاہ کو آج تک دخل اندازی کا خیال نہ آیا، پر آپ جیسے طاقتور بادشاہ میری مخالفت پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں اور مجھ جیسے ایک معمولی انسان کے خلاف لشکر کشی کرنے کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے وقار کے خلاف ہوگا اور میرے لیے باعث افتخار ہوگا۔ دنیا کہے گی کہ ایران اور توران کے بادشاہ نے ایک فقیر بے نوا پر فوج کشی کی ہے۔ یہ الفاظ آپ جیسے تاجوں کے بخشنے والوں کے لیے باعث ندامت ہوں گے، اس کا انجام بھی غیر یقینی ہے۔ اگر آپ جاہو چشم سے مجھ کمزور کو نابود کر دیں گے تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اگر مشیت ایزدی سے معاملہ بگڑ جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہاں پناہ سپاہ نے جو شان و شوکت 11 سال کی مدت میں حاصل کی ہے وہ سب اکارت رہ جائے گی۔ یہ امر حیران کن ہے کہ آپ جیسے عالی حوصلہ شہنشاہ نے اس معمولی بات پر طرح ڈالی اور لاؤ لشکر کے ساتھ اس معمولی مہم کے لیے زحمت گوارہ فرمائی ہے۔ قتل و غارت اور ملک کی تباہی کی دھمکی تو سورماؤں کو اس کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اس ناپائیدار زندگی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میری عمر 50 برس ہو چکی ہے اور باقی ماندہ کا پتہ نہیں۔ میرے لیے میدان جنگ میں جنگجوؤں کے ساتھ جام شہادت پینا، تاریخ کے صفحات میں اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو ثابت کرنا ہے کہ ایک بے کس انسان نے کس طرح عظیم القدرت شہنشاہ کا مقابلہ کیا اور پھر جان سے مارا گیا تو باعث افتخار ہوگا۔ میرے ہمراہی اور ساتھیوں کے عزائم بھی ایسے ہی ہیں۔ پھر میں آپ کی آستانہ بوسی کا قصد بھی کروں تو دوستوں کی عزت و وقار ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ دریں حالات میں شہنشاہ عالی جاہ سے عدل و انصاف کا مداح ہوں۔ مجھ جیسے ضعیف اور ناتواں انسان کو معاف کر کے کسی اہم مہم کا قصد کریں تو بے شک آپ کی شان و شوکت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ محترم شہنشاہ، اب رہا آپ کے غیظ و غضب 3 قلعوں پر جن کو آپ دار عنکبوت سمجھتے ہیں، تو اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ اللہ کو منظور ہوگا تو وہ مستحکم ثابت ہوں گے۔ سورج مل کا یہ خط پڑھ کر احمد شاہ ابدالی نے سورج مل کے خلاف مزید کوئی کارروائی کرنا پسند نہ کی۔ دوسری طرف حیضہ کے پھوٹ پڑنے سے بے شمار جانوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ موسم گرما کی روز افزون تپش افغانوں کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہو رہی تھی،
لہٰذا احمد شاہ ابدالی سورج مل اور مرہٹوں کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے لشکر کو حیضے کی مزید نقصانات سے بچانے کے لیے اس نے دہلی کی طرف کوچ کیا۔ دہلی پہنچ کر احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ سونی پت کے میدانوں میں قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران ہندوستان کے سابق شہنشاہ محمد شاہ کی بیٹی حضرت بیگم کا نکاح احمد شاہ ابدالی سے پڑھا دیا گیا۔ چند روز مزید قیام کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف کوچ کر گیا۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان سے جو مال غنیمت لے گیا تھا اس کا اندازہ کچھ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 12 کروڑ کے لگ بھگ نقد رقم تھی۔ اس کے علاوہ 28,000 ہاتھی، اونٹ، خچر، بیل اور چھکڑے سامان اور مال و متاع سے لدے ہوئے تھے۔ 80,000 پیادے اور سوار فوج نے مال غنیمت لوٹ کر اپنا اپنا حصہ الگ اٹھا رکھا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے سواروں نے اپنا مال و متاع گھوڑوں پر رکھ دیا تھا اور خود پیدل چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ سابق مغل شہنشاہ کی بیٹی حضرت بیگم، جس کا نکاح احمد شاہ ابدالی سے ہوا تھا، اس کے ذاتی سامان کے 200 اونٹ بھی احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل تھے۔ دہلی کے نواح میں سونی پت سے کوچ کرتے وقت احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں اپنے مقبوضہ جات کا حکمران اپنے بیٹے تیمور کو مقرر کیا تھا اور اپنے سپہ سالار جہان خان کو اس کا نائب مقرر کیا تھا۔ ہندوستان میں اپنے سارے مقبوضہ جات کا مرکز احمد شاہ ابدالی نے لاہور کو مقرر کیا تھا اور اپنے بیٹے تیمور اور جہان خان کو اس نے حکم دیا تھا کہ لشکر کا ایک حصہ لے کر وہ برق رفتاری سے لاہور کی طرف جائیں اور لاہور میں اس کی آمد سے پہلے پہلے وہ سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم پاتے ہی شہزادہ تیمور اور جہان خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ لاہور کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ شہزادہ تیمور اور جہان خان مال و متاع سے لدے پھدے لاہور کی طرف جا رہے تھے کہ سکھوں کا ایک منظم لشکر ان پر حملہ آور ہوا اور پٹیالہ کے قریب زوردار حملہ کر کے تیمور کے لشکر کے ایک حصے کو لوٹ کر روپوش ہو گیا۔ تیمور اور جہان خان آگے بڑھتے ہوئے جب مال لے کر کوئٹہ کے قریب پہنچے تو ایک بار پھر سکھ اچانک ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو لوٹ کر پھر غائب ہو گئے تھے۔ سکھوں کی شہزادہ تیمور اور جہان خان بڑے برا فروختہ ہوئے، لہٰذا وہ آگے بڑھتے ہوئے سکھوں کے شہر کرتارپور پر حملہ آور ہوئے اور اس شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر کے اسے جلا کر خاک و سیاہ کر دیا۔ یہ شہر سکھوں کے نزدیک ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کے 5ویں اور 6ٹھے گرو ارجن اور ہرگوبند کی مقدس یاد میں اس شہر میں گرودوارے بنائے ہوئے تھے جو شہزادہ تیمور نے گرا کر زمین بوس کر دیے تھے۔ شہزادہ تیمور اور جہان خان کے پیچھے ہی پیچھے احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا چلا آ رہا تھا۔ اسے جب خبریں ملی کہ اس کے بیٹے تیمور اور جہان خان کو لاہور کی طرف بڑھتے ہوئے سکھوں نے تنگ کیا ہے تو احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ امرتسر پر حملہ آور ہوا۔ شہر کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ شہر کا ایک حصہ اس نے تباہ کر دیا، باقی حصے کو آگ لگا کر اس نے خاکستر کر دیا، عمارتوں کو یکسر منہدم کر دیا، سکھوں کی مقدس تالاب کی بھی بے حرمتی کی اور یہاں بہت سے سکھوں کو اس نے تہ تیخ کر دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا اور اس کی آمد سے پہلے ہی شہزادہ تیمور اور جہان خان لاہور پہنچ کر انتظامی امور کو اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے چند روز تک لاہور میں قیام کیا۔ اس کے بعد اس نے قندھار کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں سکھوں کا سردار چرٹ سنگھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر شبخون مارتا رہا۔ یہ چرٹ سنگھ سکھوں کے مشہور و معروف راجہ رنجیت سنگھ کا دادا تھا جس نے کبھی گوجرا نوالا پر اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ بارہا یہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے آس پاس نمودار ہوتا اور شبخون مار کر غائب ہو جاتا۔ احمد شاہ ابدالی اس کے پیچھے اپنے آدمی لگاتا لیکن چرٹ سنگھ ادھر ادھر بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا۔ شبخون کا یہ سلسلہ دریائے سندھ تک جاری رہا، یہاں تک کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کو عبور کر کے قندھار کی طرف چلا گیا تھا۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ رہا تھا، احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ہمراہ قندھار کے شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے نواح میں جو اس کی فوج کے مستقر بنے ہوئے تھے، لشکر نے اس میں قیام کر لیا، جبکہ شہر اور مستقر کے درمیان احمد شاہ ابدالی کا جو محل تھا، احمد شاہ ابدالی اپنے رفقا کے ساتھ اپنی اس محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان بھی احمد شاہ ابدالی کے ہمراہ تھے۔
اور اس کے علاوہ شاہ عبدالی کے بیٹے خود احمد شاہ عبدالی کا حرم اور اس کے بیٹوں کے حرم بھی احمد شاہ عبدالی کے پیچھے پیچھے تھی۔ ان لوگوں میں عبداللہ کامینی، عبداللہ کا چچا زاد بھائی قاسم اور اس کی بیوی ارزون بھی شامل تھی۔ اپنے محل کے قریب آ کر احمد شاہ عبدالی رک گیا، پھر وہ سوالیہ انداز میں شاہ ولی خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، شاہ ولی خان، اپنے محل میں داخل ہونے سے پہلے میں شاہ پسند اور اس کے بھائی قاسم کے لیے بننے والی رہائش گاہوں کو دیکھنا پسند کروں گا۔ اس موقع پر احمد شاہ عبدالی کا استقبال کرنے کے لیے قندھار شہر کے بے شمار زعماء اور اکابر اور رؤساء شامل تھے، اور انہی میں عبدالی کی سلطنت کے قاضی القضات علامہ فیض اللہ خان بھی شامل تھے۔ احمد شاہ عبدالی کے سوال پر شاہ ولی خان چونکا، پھر وہ قندھار شہر کے ناظم اعلیٰ کے قریب آیا جو استقبال کرنے والوں میں موجود تھا، اور بڑی رازداری میں وہ قندھار شہر کے ناظم اعلیٰ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمہارے نام پیغام بھجوایا تھا کہ پاشا کے محل کے قریب 2 بہترین رہائش گاہیں بننی چاہیے، ان کا کیا ہوا؟ قندھار شہر کا ناظم اعلیٰ بڑی انکساری سے بولا اور کہنے لگا، امیر، آپ کے حکم کا اتباع ہو چکا ہے، آپ تھوڑا سا آگے چل کر تو دیکھیے، بائیں ہاتھ پر وہ چونا کیے ہوئے جو مکانات نظر آ رہے ہیں وہی شاہ پسند اور اس کے بھائی قاسم کی رہائش گاہیں ہیں۔ جو مکان پاشا کے محل کے قریب تر ہے وہ شاہ پسند کے لیے اور دوسرا شاہ پسند کے بھائی قاسم کے لیے۔ قندھار شہر کے ناظم اعلیٰ کا یہ جواب سن کر شاہ ولی خان کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں، اور وہ خوشی خوشی احمد شاہ عبدالی کے قریب آیا اور مسرت بھری آواز میں کہنے لگا، پاشا، اگر آپ اپنے محل میں داخل ہونے سے پہلے شاہ پسند اور قاسم خان کے مکانات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے ساتھ آئیں۔ شاہ ولی خان کے اس جواب پر احمد شاہ عبدالی بڑا خوش ہوا، اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی، شاہ پسند اور قاسم دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، پھر وہ شاہ ولی خان کے ساتھ آگے بڑھا۔ شاہ ولی خان اور احمد شاہ عبدالی کے پیچھے پیچھے عبداللہ کامینی، قاسم اور ارزون بھی ہو لیے تھے، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے جہان خان اور برخوردار خان بھی اپنے گھوڑوں کو اسی سمت ہانک چکے تھے۔ 2 نئے بننے والے مکانوں کے سامنے شاہ ولی خان کے کہنے پر احمد شاہ عبدالی رک گیا، پھر شاہ ولی خان بولا اور کہنے لگا، پاشا، یہ جو مکان بائیں طرف ہے یہ شاہ پسند کے لیے، اور یہ دائیں طرف والا مکان اس کے بھائی قاسم خان کے لیے ہے۔ احمد شاہ عبدالی اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے تھوڑی دیر تک ان حویلی نما دونوں بڑے بڑے مکانوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، جن کے اندر پھولوں کے مختلف درختوں کے باغیچے بھی لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں مکانوں کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد احمد شاہ عبدالی شاہ پسند کے قریب آیا اور بڑی محبت، چاہت اور رازدارانہ انداز میں کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، یہ جو سامنے تم 2 مکان دیکھتے ہو، ان میں سے جو مکان بائیں طرف ہے وہ تمہارا دائیں طرف والا مکان تمہارے امزاد قاسم کا ہے۔ اب تم میری موجودگی میں کامینی کو لے کر اس مکان میں داخل ہو۔ کامینی اب مستقل طور پر تمہارے ساتھ رہے گی، اس لیے کہ تم اسے اور وہ تمہیں پسند کرتی ہے، اور جب تم اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لے چکو تو کامینی سے شادی کر کے اپنی خوشکن زندگی کی ابتدا کرنا۔ احمد شاہ عبدالی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ قندھار شہر کا ناظم اعلیٰ احمد شاہ عبدالی کے قریب آیا اور اسے 2 چابیاں تھماتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، یہ شاہ پسند اور اس کے بھائی قاسم خان کے مکانات کی چابیاں ہیں، آپ یہ چابیاں خود انہیں عنایت کریں تاکہ وہ اس عطا پر آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ احمد شاہ عبدالی نے دونوں چابیاں لے لیں، پھر وہ اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر پڑا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی لوگ بھی اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر گئے تھے۔ اتنی دیر تک شہر کے زعماء اکابرین بھی وہاں پہنچ گئے تھے، جبکہ سلطنت کے قاضی القضات علامہ فیض اللہ خان پہلے ہی احمد شاہ عبدالی کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ احمد شاہ عبدالی نے پہلے آگے بڑھ کر اس مکان کا قفل کھولا جو عبداللہ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے اپنے قریب کھڑے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا، عبداللہ میرے بیٹے، میرے ساتھ کامینی کو لے کر اس مکان میں آؤ۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ عبدالی اس حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے عبداللہ اور کامینی بھی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ باقی لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہو گئے تھے۔ احمد شاہ عبدالی پہلے باغیچے میں گھوم پھر کر ہر چیز کو دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا، پھر وہ سکونتی حصے کی طرف چلا گیا، پھر وہ رک گیا اور اپنے قریب کھڑے قاضی القضات علامہ فیض اللہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بزرگ، میرے محترم،
آپ عبداللہ اور اس کے بھائی قاسم کے لیے دعا کریں، یہ دونوں بھائی اپنی نئی حویلیوں میں خوش و خرم اور بہترین زندگی بسر کر سکیں۔ جواب میں قاضی القضات علامہ فیض اللہ خان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے رقت آمیز انداز میں دعا کی۔ اس کے بعد سب نے عبداللہ کو نئی حویلی پر مبارکباد دی۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر عبداللہ اور کامنی اپنی حویلی کے سکونتی حصے میں داخل ہو گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی وہاں سے نکلا، اس کے اکابرین بھی اس کے ساتھ تھے۔ جس طرح وہ عبداللہ اور کامنی کو ان کی حویلی میں لے گیا تھا، اسی طرح وہ عبداللہ کے بھائی قاسم خان کو اور اس کی بیوی ارزون کو بھی حویلی میں لے کر گیا، وہاں بھی ان دونوں کے لیے دعا کرائی۔ پھر احمد شاہ ابدالی اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ عبداللہ اور کامنی دونوں حویلی کے اندرونی حصے کا جائزہ لے رہے تھے کہ حویلی میں درویش عبید اللہ داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ نے شکووں اور گلوں بھری آواز میں کہا، عم عبید اللہ، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا، آپ کہیں دکھائی ہی نہیں دیے۔ اس پر عبید اللہ کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، میں ذرا مستقر میں رک گیا تھا، اسی بنا پر مجھے دیر ہو گئی۔ اس پر عبداللہ فوراً کہنے لگا، عم عبید اللہ، اب آپ مستقر میں قیام نہیں کریں گے، یہ حویلی اب آپ کے بیٹے کی ہے اور اس کے ساتھ والی حویلی میرے امزاد قاسم کی ہے، آپ یہاں میرے اور کامنی کے ساتھ رہیں گے۔ درویش عبید اللہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کامنی بول پڑی اور کہنے لگی، عم عبید اللہ، اب آپ کوئی بہانہ تراشنے کی کوشش نہ کیجیے گا، آپ یہیں میرے باپ کی حیثیت سے رہیں گے، آپ کی یہاں موجودگی میری خوشی، میری مسرت، میرے سکون اور اطمینان کا باعث ہوگی۔ جواب میں درویش عبید اللہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میرے بچوں، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تم دونوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تینوں نے مل کر پہلے حویلی کا جائزہ لیا، پھر اپنے گھوڑوں کو حویلی میں ایک طرف کو بنے ہوئے چھوٹے سے استبل میں باندھا۔ وہاں دانے اور چارے کا بھی انتظام تھا جو انہوں نے گھوڑے کے آگے ڈالا۔ خرجین اور اس کے ساتھ بندھا ہوا سامان وہ اندر لے گئے۔ ابھی وہ تینوں جا کر دیوان خانے میں بیٹھے ہی تھے کہ دیوان خانے میں قاسم اور ارزون دونوں میاں بیوی داخل ہوئے۔ کامنی، عبداللہ اور درویش عبید اللہ نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ پھر ارزون ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی اور کہنے لگی، عبداللہ میرے عزیز بھائی، اگر آپ پسند کریں تو آج کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے، میں اور کامنی دونوں بہنیں مل کر کھانا تیار کرتی ہیں، پھر اسی دیوان خانے میں بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں۔ اس پر عبداللہ گہری مسکراہٹ میں کہنے لگا، ارزون میری بہن، آپ کی حیثیت میرے لیے ماں کی طرح ہے، آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر تجویز میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی کہ ہم سب مل بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھائیں۔ قسم خداوند کی، آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ میں اور قاسم بھائی بازار جاتے ہیں، ضروریات کی سب چیزیں لا کر آپ کو مہیا کرتے ہیں، پھر آپ دونوں مل کر کھانا تیار کیجیے گا۔ اس پر قاسم اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، نہیں شاہ پسند میرے بھائی، تم یہیں بیٹھو، میں اور عم عبید اللہ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی اپنے گھوڑے سے زین نہیں اتاری اور سارا سامان اسی پر لاد کر لاتے ہیں۔ اس پر درویش عبید اللہ اور قاسم گھریلو ضروریات کا سارا سامان خرید لائے۔ کامنی اور ارزون دونوں نے مل کر کھانا تیار کیا اور دیوان خانے میں بیٹھ کر کھانا اکٹھے کھایا تھا۔ پھر قاسم اور ارزون دونوں آرام کرنے کے لیے اپنی حویلی میں چلے گئے تھے۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ قاسم اور ارزون اکثر اوقات عبداللہ ہی کی حویلی میں گزر بسر کرتے، جبکہ درویش عبید اللہ نے مستقل طور پر کامنی اور عبداللہ کے ساتھ رہائش اختیار کر لی تھی۔